بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 231، آیت نمبر 282، آیت المداینہ، جو قرآن کی طویل آیت ہے۔ اس آیت کے اندر معاملات شرعیہ کے اندر بیان ہے کہ تجارت کے اندر آپس میں لین دین کے بارے میں گواہ قائم کرنا اور لکھوانا لکھائی یہ ضروری ہے تاکہ فساد اور جھگڑے سے بچ جائیں، ورنہ اگر لکھا نہ جائے گا اور گواہ قائم نہیں کیے جائیں گے معاملات میں تو فساد اور جھگڑا ہوگا۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے جب کہا جا رہا ہے کہ خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں تو بار بار انفاق کا حکم دیا اور سود مت کرو، سود سے منع کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، آپ خرچ کا حکم دیتے ہیں، خرچ کریں اور سود سے منع کرتے ہیں ہم کاروبار نہ کریں، تو کیا کریں؟ پیسے کس طرح کمائیں گے جبکہ سود سے منع کر دیے گئے، ربا سے، اور انفاق کا آپ حکم دیتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ تجارت کرو اور تجارت شرعی طریقے سے کرو، مانا سود نہ کرو، تجارت کرو جو کہ آپس کے معاملات ہیں اور اس میں لکھوانا اور گواہ قائم کرنا، جس کو شرعی تجارت کہتے ہیں۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں سود کا ذکر تھا جو کہ حرام مال تھا، تو اس سے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملات شرعیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فساد کو ختم کرنے کے لیے سود سے فساد پیدا ہوتا ہے اور نزاع جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ معاملات شرعیہ کے اندر بھی لکھائی نہ کی گئی اور گواہ نہ قائم کیے گئے تو فساد برپا ہوگا، لہذا لکھائی ضروری ہے اور گواہ قائم کرنے ضروری ہے۔ جیسے وہاں فساد سے بچنا ضروری ہے تو اس شرعی تجارت میں بھی فساد سے بچنا ضروری ہے۔ مفسرین نے آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہاں جو اوامر ہے فاکتبوہ یا گواہ قائم کرو، یہ اوامر ارشاد کے لیے ہے۔ ارشاد مانا اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن ارشاد کے اندر پھر تفصیل یہ ہے کہ بعض اوامر وجوب کے لیے ہیں اور بعض استحباب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ اس تمام مستحبات نہیں ہیں بلکہ بعض واجبات بھی ہیں۔ اگر پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی ایسا ہے جس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے لین دین کا، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دور کا آدمی ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور ڈر ہے، خطرہ ہے کہ یہ آدمی معاملے میں گڑبڑ کرے گا، تو ایسی صورت میں گواہ قائم کرنے اور لکھوانا یہ ضروری ہوگا تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ایسی صورت میں فاکتبوہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اور اگر کچھ درجہ اعتبار ہے اور کچھ درجہ اعتبار نہیں ہے، 100% اعتماد اس آدمی پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گروی یعنی رہن رکھوانا چاہیے تاکہ وہ رہن رکھوائے جس سے اعتماد پیدا ہو جائے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ اور اگر بالکل 100% اس پر اعتماد ہے کہ اچھا آدمی ہے، جان پہچان ہے، تعلقات والا ہے اور پیسہ دے گا، تو اس صورت میں پھر اگر وہ نہ لکھا یا لکھوانا مستحب ہے، اس پر اعتماد کر دے تو اعتماد کر دے، مانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ یا ایھا الذین آمنوا آیت کے اندر خطاب مومنین کو ہے، اس لیے کہ یہ احکام شرعیہ اور تجارت شرعیہ کا بیان ہے جو کہ ایمان کا مقتضا ہے، ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرتے ہو، بدین، کسی دین کے بارے میں، تداینتم کا معنی آپس میں لین دین، تو تداینتم کا یہ معنی نہیں کہ دونوں طرف سے دین ہوگا، ایک طرف سے بھی قرض اور دوسری طرف سے بھی قرض ہے، مطلب پیسے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، بلکہ تداینتم کا معنی ایک طرف سے کوئی چیز ہے اور دوسری طرف سے دین ہے، معنی پیسے ہیں۔ تو اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرتے ہو، بدین، کسی دین کے ساتھ، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر، نیٹہ مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے، دکاندار سے کوئی آدمی چیز خریدتا ہے اور اس کو ادھار پر لیتا ہے، مانا پیسے مہینہ یا 2 مہینے کے بعد دیے جائے گا۔ اب آپ کو میں پیسے نہیں دے سکتا ہوں اور مجھے سامان دے دیے جائے، آٹا چینی وغیرہ، تو باقی پیسے آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کی جائے گی۔ ایک معنی یہ ہے اذا تداینتم بدین،
کہ جب تم دین کے ذریعے معاملہ کرتے ہو ایک وقت مقرر تک، مہینہ یا 40 دن۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ابھی پیسے دے دیے جاتے ہیں پہلے سے، اور کہتے ہیں کہ فلاں موسم کے اندر مجھے گندم چاہیے، یا مجھے فلاں چیز اخروٹ چاہیے، یا مجھے گھی چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں اور اس چیز کے موسم کے اوپر وہ چیز مانگی جاتی ہے، تو اس کو سلم کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وقت مقرر تک ایک معاملہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کہا ہے کہ الا اجل، اس کے لیے ایک تو اجل کا ہونا ضروری ہے، نیٹا، اور دوسری شرط یہ کہ مسمن، وہ نیٹا معین مقرر ہو کہ فلاں تاریخ اور فلاں وقت ہے۔ تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ یہاں پر لکھنا جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ اعتماد نہ ہو۔ تو اب لکھنے کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں ولیکتب، خود لکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ولیکتب بینکم، تمہارے درمیان لکھے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی ایک جو منشی ہوگا، حاضر نویس ہوگا، جہاں کے وہ لکھائی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جا کر لکھ لیا جائے اس کو، لیکن بالعدل، وہ انصاف کے ساتھ لکھے، جو پیسے ہیں، جو رقم ہے، اس کو برابر لکھے، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے۔ ولا یأبی کاتب، اور وہ لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، اس لیے، کاف بمعنی لام کے، اس لیے کہ علمہ اللہ، اللہ نے اس کو یہ علم سکھایا ہے، یا جیسے کہ اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے، تو گویا کہ یہ کتابت کا جو علم ہے یہ علم شرعی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ نے یہ علم سکھایا ہے، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کے ایک فضل ہے، اس کی وجہ سے وہ انکار نہ کرے۔ فلیکتب، بلکہ وہ لکھے۔ ولیملل، یہاں سے نیابت کے احکام بیان ہے، یعنی ایک باب النیابت، یہ کوئی کہ مختلف ابواب فقہ کے اندر، کہ وہ اگر خود نہیں لکھ سکتا یا خود کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے نائب جو ہے وہ کریں گے۔ وہ ولیملل، اور بیان کرے، یملل یا یملی، املا یملی جو ہے املاء بمعنی بیان کرنے کے، ولیملل، اور بیان کرے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، یعنی دین ہے، الحق بمعنی دین، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، جو رب ہو، جو اس کا رب ہے، معنی اس میں خیانت نہ کرے، اور اس کو مطلب یہ کہ اس میں انکار نہ کرے، اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے، ان چیزوں سے ڈرے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور کسی چیز کو کم نہ کرے، بولنے والا جو برابر بات کرے کہ اتنا پیسہ ہے، اتنی چیز ہے، اتنے رقم ہے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے، اللہ کا خوف رکھے، ڈرے جس کے اوپر قرض ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس وہ شخص جس کے اوپر حق معنی دین ہے، قرض ہے، الحق بمعنی دین کے ہے، سفیہن، وہ کہ یہ نیابت کے مسئلے شروع ہو گئے، اگر وہ سفیہ ہے، سفیہ کا معنی یہ ہے بیوقوف، نہ سمجھ، یعنی قلیل المعرفت، لا یعلم مواضع الضرر والنقصان، قلیل المعرفت، جو پہچان میں بہت کم ہے، جو کہ مواضع نفع نقصان کے اور فائدے کی چیزوں کو نہیں سمجھتا، کہ اس کو مثلا 1000 روپے دیا ہے کہ 1000 لکھو، تو وہ کہے گا جی 5000 لکھ دو، تو نقصان کرے گا۔ 5000 کا کہا تو وہ کہتے 100 روپے لکھ دو، تو وہ مواضع نفع نقصان کو نہیں سمجھتا، نقصان کرے گا، ایسا آدمی سفی۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہے، بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، او لا یستطیع، بدن چل نہیں سکتا، بوڑھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کوئی مسئلہ ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، لکھنے کا، بیان کرنے کا، یا یہ کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ گونگا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، یا وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو زبان آتی نہیں ہے، جس زبان میں جو لکھنے والا ہے، جو کاتب ہے وہ اردو والا ہے، اور یہ مثلا کسی اور پشتو والی زبان ہے، یا سرائکی ہے، یا سندھی ہے، کوئی دوسری زبان ہے، یا لکھنے والا کسی اور زبان کا ہے، تو ہوا فلیملل، تو بولے، ولیہ، اس کا ولی، جو اس کا ترجمان ہوگا، کوئی بھی اس کا ولی نگران ہے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ دوسرا آدمی جو دوسری زبان جانتا ہے اور اس کا ولی ہے، اس کو دونوں زبان آتی ہے، اپنی زبان بھی آتی ہے اس شخص کی، اور وہ دوسری جو منشی ہے اس کی زبان بھی آتی ہے، تو یہ اس کی ترجمانی کر کے لکھے۔ واستشہدوا، یہ گواہوں کا مسئلہ ہے، جب لکھنے کے بعد اب گواہ قائم کرنا ہے، تو واستشہدوا، گواہ طلب کرو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 گواہ، 2 مرد موجود نہیں ہیں، 2 مرد سرے سے ہے ہی نہیں ہے، یا مرد ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں کو یہ آدمی گواہ بنانا نہیں چاہتا، دونوں کو، تو فرجل، پھر ایک مرد ہے، اور وامرأتان، 2 عورتیں ہیں،
یعنی فرجل و امراتان، ایک مرد اور دو عورتیں، یشہدان یا یشہدون، وہ گواہی دیں گے، یعنی اس کی خبر محذوف ہے۔ لیکن شہیدین، یہ دو مرد جو ہوں گے گواہی دینے والا، یا ایک مرد اور ایک عورتیں، یہ یشہدان گواہی دیں گے، لیکن ممن، ان لوگوں میں سے یہ ہوں گے، ترضون، کہ آپ پسند کرتے میں نے شہداء، گواہوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ شہداء کا لفظ میں اشارہ ہے کہ گواہ تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو پسند یہ کون کون سے ہے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، یا آدمی نہیں تو وہ اس کی جگہ عورتیں ہیں۔ اس میں اشارہ ہے رضا سے، شرعی رضا کی طرف اشارہ ہے، اور اس آدمی کی، اس شخص کی محبت مراد نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو، بلکہ رضا کا ہے، اور رضا سے مراد وہ شرعی رضا ہے کہ جس کے اندر عقل ہے، جس میں عدالت ہے، جو سچ بولتا ہے، تو زیادہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ مانا جو عادل ہوگا، جو سچ بولنے والا ہوگا، یہ مراد ہوگا۔ تو گویا کہ دو شرطیں گواہوں کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے کہ عدد، کہ وہ دو کی تعداد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عدالت ہو، جو کہ ترضون من الشہداء سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان تضل، یہ اصل میں لے ان تضل ہے، اور یہ متعلق ہے اس کے ساتھ کہ ایک آدمی اور دو عورتیں، وہ امراتان کے ساتھ متعلق ہے۔ دو عورتوں کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ان تضل کی بھول جائے گی احداہما، ان میں سے ایک، تو فتذکرہ، یاد دلائے گی احداہما، ان میں سے دوسری، الاخری، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو، کیونکہ عورتوں کے اندر بھول جانے والی بیماری زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی دو عورتوں کو شرط لگایا، اگر ان میں سے ایک بھول گئی تو دوسری یاد کرائے گی۔ ان تضل احداہما میں یہ جو احداہما ہے، اس سے وہ ناسیہ مراد ہے جو بھول جانے والی ہے، اور فتذکر احداہما میں جو بعد میں احداہما، اس سے وہ مذکرہ مراد ہے، یاد دلانے والی۔ وہ کہ معرفت، جب معرفت کے ساتھ معاد ہو تو ثانی اول کا عین نہیں ہے، کل غیر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ عورتوں میں دو اس لیے لگائی کہ ان میں بھول زیادہ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ فتذکرہ، ان میں سے ایک یاد کرائے گی، یہ علت ہے۔ دو عورتیں اس لیے گواہی کیا کہ ایک دوسرے کو یاد دلائے، اور یہ ایک دوسرے کو یاد کیوں دلائے، اس کی علت ہے، اس ان تضل احداہما کی ایک ان میں سے بھول جائے گی۔ یہ بھول جانا علت العلت ہے، علت کی علت ہے۔ عورتوں کے مزاج میں رطوبت ہے، یعنی تری ہے، اور ساتھ ساتھ حرارت ہے، گرمی۔ تو رطوبت اور تری جو ہوتا ہے، اس سے نسیان، حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، جبکہ مردوں کے مزاج میں غالباً وہ یبوست مانا خشکی ہے، اور برودت مانا ٹھنڈا پن جو ہے نا وہ اعتدال میں ہے، سردی اس میں زیادہ نہیں ہے، اور اس طرح کا مزاج جو ہے اس میں ذہانت اور عقل زیادہ ہوتا ہے۔ تو دین میں بھی کم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عقل میں بھی کم ہے۔ ولا یأبی الشہداء، انکار نہ کرے وہ گواہی دینے والے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ بلا جانے کا دو مطلب ہے، لتحمل شہادت، شہادت اٹھانے کے لیے، کہ کسی معاملے کے اندر ان کو بلایا جائے کہ بھائی یہ ہمارا ایک معاملہ، یہ لکھنا ہے، آپ ادھر گواہی بن جائیں، تو ان کو گواہی دینی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ اور مسلمانوں کی بات ہے۔ یا یہ کہ اذا ما دعوا، کل کو عدالت میں اختلاف آ جاتا، اور یہ پہلے سے موقع پر موجود تھے، گواہ ان کو بنایا گیا تھا، اب عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے، جس کو ادائی شہادت کہتے ہیں، تو یہ انکار نہ کریں۔ ولا تسموا سے دوبارہ کتابت کا مسئلہ شروع ہے۔ سامہ کہتے ہیں مانا تھک جانا، غفلت کرنا، سستی کرنا، مانا ولا تسموا، نہ تھکو، ان تکتبوا، اس کو لکھنے سے، صغیراً، یہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو۔ چھوٹا معاملہ ہے، تمہیں ہلکا لگتا ہے، چھوٹے پیسے، کم سے پیسے، کم چیز ہے، اس کا بوجھ کم ہے، تب بھی اس کو لکھا جائے، او کبیراً، معاملہ بہت بڑا ہے اور بڑا حساب کتاب ہے، تب بھی لکھا جائے، الی اجلہ، اس کے نیٹے کے ساتھ ساتھ، جو اس کا نیٹا ہے، الی بمانا ماں کے، ماں اجلہ، یہ لکھا جائے، اور لکھنا ضروری ہے۔ اگلی آیت کا جو آدھا حصہ ہے ذالکم کے بعد، اگلے درس میں اس کی تشریح